پھٹی چاندنی اور اضافت خور۔ دوسرے مشاعرے کے بعد خان صاحب نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا یہاں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے؟ جواب ملا، اور کیا؟ بولے، خدا کی قسم، اس چاندنی پر اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اس پر نماز جائز نہیں۔ ایسے جھوٹے شاعروں کی میت کو تو حقے کے پانی سے غسل دینا چاہیے تاکہ قبر میں کم از کم 3 دن تک تو منکر نکیر نہ آئے۔ چاندنی پر جہاں جہاں شعراء کرام نے سگریٹ بجھائے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے تھے، جنہیں بعد میں فکر شعر اور داد سخن کے دوران انگلی ڈال ڈال کر بڑا کیا گیا تھا۔ چاندنی کئی جگہ سے پھٹ بھی گئی تھی۔ خان صاحب نے اس پر نماز کا مسئلہ چھیڑا تو مرزا نے ایک اور ہی فتویٰ دیا۔ کہنے لگے، دریدہ دامن یوسف پر تو صرف زلیخا ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس پر خان صاحب بولے کہ زلیخا کے خاوند کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے۔ خان صاحب کے لیے شاعروں کا اتنا بڑا اجتماع ایک عجوبہ سے کم نہ تھا۔ کہنے لگے، اگر قبائلی علاقے میں کسی شخص کے گھر کے سامنے ایسے مجمع لگے تو اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے چال چلن پر جرگا بیٹھا ہے یا اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ کبھی کوئی شعر پسند آ جائے، گو کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، تو وہی کہہ کر فرتے سرور سے آنکھیں بند کر لیتے اور جھومنے لگتے۔ شاعر وہ شعر مکرر پڑھنے لگتا تو اسے ہاتھ کے درست اشارے سے روک لیتے کہ اس سے ان کے لطف میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان شاعر نے دوسرے سے باز پرس کی کہ تم نے میری زمین میں غزل کیوں کہی؟ اس نے کہا، یہ سودا کی زمین ہے، تمہارے باپ کی نہیں۔ اس شاعر پہ یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اضافت بہت کھاتا ہے۔ اس پر دونوں میں کافی تلخ کلامی ہوئی۔ شروع میں تو خان صاحب کی سمجھ ہی میں نہ آیا کہ جھگڑا کس بات کا ہے۔ اگر زرعی زمین کا تنازع ہے تو زبانی کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم نے جب ردیف، قافیے اور اضافت کا مطلب سمجھایا تو خان صاحب دنگ رہ گئے۔ کہنے لگے، لا حول ولا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں سمجھا اضافت خور شاید رشوت یا خنزیر کھانے والے کو کہتے ہیں، پھر سوچا نہیں، باپ کو گالی دی ہے، اس پر لڑ رہے ہیں۔ فرضی زمین پر جوتم پیزار ہوتے ہم نے آج ہی دیکھی۔ کیا یہ اپنی اولاد کے لیے یہی زمینیں ترکے میں چھوڑ کر مریں گے کہ برخوردار، ہم تو چلے، اب تم ان آبائی مربوں کی چوکیداری کرنا، ان میں قافیوں کی پنیری لگانا اور اضافتوں کا مربع بنا بنا کے کھانا۔ پشتوں میں اس کے لیے بہت برا لفظ ہے۔ نہ ہوئی غالب اگر عمر طبیعی نہ سہی۔ انہیں خوشی کے عالم میں بار بار گاتے گنگناتے بھی دیکھا۔ لہراتی گڑگڑی لیتی آواز میں تنبورے کے تار کاسا خرچ کا ایک اچل قائم سر بھی تھا جو کانوں کو بھلا معلوم ہوتا تھا۔ اپنے زمانے میں ٹنگ ٹکور کے رسیا رہ چکے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس حد تک موسیقی سے میں درک کے بخوبی جانتے تھے کہ خود بے سرا گاتے ہیں۔ اکثر فرماتے کہ ہمارے ہاں شرفا میں اچھے گانے کو عیب سمجھا جاتا ہے، میں بگاڑ کے گاتا ہوں۔ بے نقص گائکی کو صرف گویوں، طائفوں، میراثی اور لختئی کے کیس میں قابل معافی سمجھتے تھے۔ انہیں بے شمار ٹپے یاد تھے، مگر ایک پشتو گیت ان کا فیورٹ تھا جس کا روز ابرو شب مہتاب میں خون کرتے تھے۔ اس کا مکھڑا کچھ اس طرح تھا کہ دیکھ دلدارا، میں نے تیری محبت میں رقیب کو ننگی تلوار سے قتل کر ڈالا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر یا قربان کے الاپ کے بعد جس والدانہ انداز سے وہ گاتے تھے، اس سے تو یہی ٹپکتا تھا کہ موصوف کو جو لذت قتل میں ملی، وصل میں اس کا عشر عشیر بھی نہ ملا۔ اس بول کی ادائیگی وہ ایسے پہلوانی جوش اور اندھا دھن وارفتگی سے کرتے کہ شلوار میں ہوا بھر بھر جاتی۔ فرماتے تھے کہ دشمنی اور انتقام کے بغیر مرد کی زندگی بے مقصد، لا حاصل اور محمل ہو کر رہ جاتی ہے، گویا زیست محمل ہے اسے اور بھی محمل نہ بنا۔ ایک نہ ایک دشمن ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ دشمن نہ ہوگا تو انتقام کس سے لیں گے؟ پھر برسوں منہ اندھیرے ورزش کرنے، بالٹیوں دودھ پینے اور تکیے کے نیچے پستول رکھ کر سونے سے کیا فائدہ؟ سارے آبائی اور قیمتی ہتھیار بیکار ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ شیر دلیر لوگ باعزت موت کی بجائے دمے اور قے و دست میں فوت ہونے لگیں گے۔ عمر طبیعی تک تو صرف کوے، کچھوے، گدھ، گدھے اور وہ جانور پہنچتے ہیں جن کا کھانا شرعاً حرام ہے۔ خان صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک آپ کا کوئی بزرگ بے دردی سے قتل نہ ہو، آپ انتقام کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ صرف منگتوں، ملاؤں، زنانوں، میراثیوں، لاولدوں اور شاعروں کو کوئی قتل نہیں کرتا۔ اگر آپ کا دشمن آپ کو لائق قتل نہیں گردانتا تو اس سے زیادہ بے عزتی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس پر تو خون ہو جاتے ہیں۔ ایمان سے، ایسے بے غیرت آدمی کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے۔
د پښتو کاڼې په اوبو کې د نه د رسیدي. پښتو کا پتھر پانی میں نہیں گھستا.